بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ محاضرات میں ہماری گفتگو مباحث عدل و حکمت کے بیان میں تھی کہ فصل اول میں حکمت اور عدل کی تعریف اور اس کے دلائل کو ذکر کیا گیا۔ پہلی فصل کی آخر میں تھوڑی سی عبارت تھی کہ جو بالکل آسان عبارت ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ نقلی دلائل خداوند متعال کی عدالت پر، کہ قرآن مجید کی 3-4 آیات کو وہاں پر مصنف نے ذکر کیا ہے کہ ان کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ دوسری فصل حسن قبح عقلی کے بیان میں۔ گزشتہ فصل میں عدالت اور حکمت کی تعریف بیان کرتے ہوئے عرض ہوا کہ خدا کسی قبیح کام کو انجام نہیں دیتا، کسی بھی قبیح کام کو، اور جو حسن کام ہے اس کو ترک نہیں کرتا۔ اسی کو ہم عدل حکیم کہہ رہے تھے۔ خدا عادل اور حکیم ہے، یعنی یہی۔ اچھا، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ خدا کسی قبیح کام کو انجام نہیں دیتا اور حسن کو ترک نہیں کرتا، اس کی بنیاد مسئلہ حسن قبح عقلی ہے۔ اس مسئلے کو جب تک ہم نہیں مانیں گے تب تک آپ یہ ادعا نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یعنی جب تک آپ نہیں مانتے کہ آپ کی عقل کے اندر اتنی سکت اور اتنی طاقت ہے کہ بعض افعال کے حسن کو سمجھے اور بعض افعال کے قبح کو سمجھے، یعنی عقل میں یہ توان ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے کہ فلاں فعل حسن ہے، فلاں فعل قبیح ہے۔ البتہ ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ تمام حسن چیزوں کے حسن کو سمجھتی ہے ہماری عقل اور تمام قبیح چیزوں کے قبح کو سمجھتی ہے، نہ، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ بلکہ بات اتنی کر رہے ہیں کہ بعض چیزوں کے موارد میں عقل ہماری سمجھتی ہے، یعنی من باب موجب جزئیہ کہہ رہے ہیں۔ بعض افعال کے حسن و قبح کو ہماری عقل سمجھتی ہے۔ اس مبنا پر یہ بات قائم ہے کہ ہم کہیں کہ خدا کسی قبیح فعل کو انجام نہیں دیتا اور کسی حسن کو ترک نہیں کرتا۔ جبکہ ہم عالم اسلام کے اندر دیکھتے ہیں، جب مختلف متکلمین کے فرقوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اشاعرہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جن لوگوں کا ماننا ہے کہ ہماری عقل کے اندر یہ سکت اور طاقت نہیں ہے کہ اشیاء کے حسن یا اشیاء کے قبیح ہونے کا فیصلہ کرے، بلکہ الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع۔ حسن وہی چیز ہے کہ جس کو خدا کہے حسن ہے، اور قبیح وہ چیز ہے کہ جس کو خدا کہے قبیح ہے۔ یعنی ہماری عقل خود نہیں جانتی بیچاری، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اشاعرہ کا یہ دعویٰ سلب کلی کے عنوان سے ہے، یعنی کہتے ہیں ہماری عقل کسی چیز کو نہیں جانتی، کسی چیز کے حسن و قبح کو ہماری عقل درک نہیں کرتی۔ جبکہ ان کے مقابلے میں جو عدلیہ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض چیزوں کے حسن کو اور بعض چیزوں کے قبح کو انسانی عقل سمجھتی ہے۔ یہ ہے اصل مدعا۔ اچھا، آتے ہیں حسن و قبح کے ملاقات کی طرف۔ عام طور پر اس بحث کو کتابوں میں کہتے ہیں حسن و قبح کے مختلف معانی، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ حسن و قبح کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اس حسن و قبح کے ملاقات مختلف ہو سکتے ہیں۔
اچھے اور برے ہونے کا معنی ایک ہی ہے، اچھائی اور برائی کا معنی ایک ہے، لیکن اس کے معیارات مختلف ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر جو کہتے ہیں حسن و قبح کے مختلف معانی، وہاں پر مختلف معنی نہیں ہوتے، بلکہ جو چیز اچھی ہے اس کا ملاک ذکر کیا جاتا ہے، جو چیز قبیح ہے اس کا ملاک ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ ملاقات مختلف ہو سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر 4 ملاقات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس جگہ پر بحث کر رہے ہیں۔ حسن و قبح کا ایک ملاک طبیعت سے سازگار ہونا یا طبیعت سے سازگار نہ ہونا ہے۔ دیکھیں، لذیذ غذا، بہت ہی لذیذ غذا، آپ کہتے ہیں یہ حسن ہے، اور کانوں کو بھانے والی آواز نغمے کی شکل میں ہو، آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ حسن ہے۔ کیوں حسن ہے؟ اس لیے کہ آپ کی طبیعت کے ساتھ سازگار ہے، آپ کی طبیعت کے موافق ہے، آپ کی طبیعت کے ساتھ ملائمت رکھتی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں حسن۔ بعض چیزیں آپ کہتے ہیں یہ بری ہیں، قبیح ہیں، مثلا بہت ہی کڑوی دوا آپ کو اچھی نہیں لگتی، یا مثلا گدھے کی جو آواز ہے، ہینگنا جو گدھے کا ہے، وہ بھی کانوں کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، بلکہ آپ کی طبیعت سے منافرت رکھتا ہے۔ تو آپ یہاں پر بھی حسن و قبح کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، لیکن اس حسن و قبح کا ملاک اور معیار کیا قرار دے رہے ہیں؟ طبیعت کے موافق ہونا یا طبیعت کے موافق نہ ہونا، طبیعت سے سازگار ہونا یا طبیعت کے مطابق نہ ہونا اور اس سے سازگاری نہ رکھنا۔ یہ حسن و قبح کا ایک ملاک ہے جو عام طور پر ہم دیکھتے بھی ہیں۔ اچھا، ایک حسن و قبح کا ملاک یہ ہے کہ ایک چیز ہماری مصلحت میں ہے یا مصلحت میں نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایک چیز مصلحت کے مطابق ہوتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں یہ حسن ہے، اور ایک چیز ہماری مصلحت میں نہیں ہوتی، ہم اس کو کبھی کہتے ہیں۔ اب یہ مصلحت بھی یا میری شخصی مصلحت ہو سکتی ہے یا نوعی مصلحت ہوگی۔ شخصی مصلحت یعنی خود میرا اپنا پرسنل شخصی مفاد ہے، اس میں ایک میرا دشمن ہے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، بھائی وہ میری جان لینا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب میرے اعتبار سے یہ کام حسن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میری پرسنل اور شخصی مصلحت کے مطابق ہے۔ لیکن یہی اس بندے کا مرنا اس کے دوستوں کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے برا ہے، قبیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مصلحت میں نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار ہم حسن و قبح کا معیار اور ملاک کس چیز کو قرار دیتے؟ مصلحت اور مفسدے کو۔ اگر مصلحت ہے تو حسن ہے، اگر مصلحت نہیں ہے تو وہ قبیح ہے۔ پھر مصلحت بھی ایک مرتبہ شخصی اور پرسنل ہے، جیسے میں نے ذکر کیا ابھی مثال، کبھی کبھار نوع انسانی کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مثلا عدالت، معاشرے کے اندر عدالت کا اجرا نوع انسان کی مصلحت میں ہے، ہم کہتے ہیں حسن ہے۔ ظلم نوع انسان کی مصلحت میں نہیں ہے، مفسدے میں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قبیح۔ پس دوسرا ملاک اور معیار حسن اور قبح کا مصلحت اور مفسدہ ہے، کہ عرض ہوا مصلحت اور مفسدے میں بھی یا شخصی مصلحت ہے یعنی پرسنل ہے، یا نوعی مصلحت ہے۔ یہ دوسرا ملاک۔ تیسرا ملاک، ایک شے کو ہم کہتے ہیں یہ حسن ہے اس لیے کہ انسان کے نفس کے لیے وہ کمال ہے، یا ایک چیز کو ہم کہتے ہیں قبیح ہے اس لیے کہ انسان کے لیے نقص اور عیب ہے۔ مثلا علم حسن ہے، جہل قبیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم انسان کے نفس کے لیے کمال ہے، جہل انسان کے نفس کے لیے نقص ہے، عیب ہے۔ لہذا اس کمال اور نقص کے عنوان سے بھی ہم ایک شے کو حسن اور قبیح کہتے ہیں۔ یہ تیسرا ملاک۔ چوتھا ملاک اور معیار کے جو تقریباً ہمارے لیے محل بحث ہے،
وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک کام حسن ہے، یعنی ایسا کام ہے کہ اس پر فاعل کی مدح کی جانی چاہیے، وہ سزاوار ہے کہ آپ اس کی مدح و تعریف کریں۔ اور قبیح ہے یعنی ایسا کام کر رہا ہے کہ اس کے فاعل کی مذمت کرنی چاہیے، فاعل سزاوار ہے اس کام پر کہ آپ اس کی مذمت کریں۔ مثلا احسان کا بدلہ احسان، اگر کوئی بندہ احسان کرتا ہے اور بدلے میں دوسرا بھی اس پر احسان کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں بندوں کی تعریف کرنی چاہیے، لائق حمد ہیں، لائق مدح ہیں، لائق تعریف ہیں۔ اور اگر ایک بندہ آ کر احسان کے بدلے میں بدی کرتا ہے تو عقلاء اور ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ بندہ لائق مذمت ہے، مذمت کے قابل ہے۔ پس حسن یعنی ما یمدح فاعلہ، کہ سزاوار ہے کہ اس کے انجام دینے والے کی مدح کی جائے۔ اور قبیح یعنی ما یذم فاعلہ، جس کا فاعل انجام دینے والا لائق مذمت ہے۔ یہ بھی ایک معیار ہے حسن و قبح کا کہ عقل اور عقلاء کس کو لائق مدح قرار دیتے ہیں اور کس کو لائق مذمت قرار دیتے ہیں۔ تو ان چار ملاقات کے تحت حسن و قبح کے مختلف موارد بنتے ہیں۔ اچھا، اشاعرہ بھی پہلے اور تیسرے ملاق کے منکر نہیں ہیں، یعنی واقعاً بعض چیزیں حسن ہیں یعنی طبیعت کے ساتھ سازگار ہیں، اس کو سب لوگ مانتے ہیں۔ بعض چیزیں حسن ہیں یعنی انسان کے نفس کے لیے کمال ہیں، ان کے برعکس کبھی یعنی طبیعت کے موافق نہیں ہے یا نقص ہے، اس معنی کو سب مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے معنی کی پہلی شک کہ یعنی غرض کے اعتبار سے حسن اور غرض کے اعتبار سے، مصلحت کے اعتبار سے حسن، مفسدے کے اعتبار سے قبیح۔ پرسنل مورد کے اندر بھی اشاعرہ مانتے ہیں کہ واقعاً اگر شخصی مصلحت ہے تو میں اس کو حسن سمجھتا ہوں، میری عقل اس کو قبول کرتی ہے، عقل سمجھتی ہے، اور پرسنل نقصان ہے تو اس کو عقل ہماری قبیح کہتی ہے، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں۔ لیکن اس دوسرے معنی کی دوسری شک کہ مصلحت نوعیہ یا مفسدہ نوعیہ، ایک نوع انسان کی مصلحت کے اعتبار سے حسن، نوع انسان کے مفسدے کے اعتبار سے وہ قبیح، آیا اس کو عقل سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ یا اسی طریقے سے آیا عقل ہماری اس نقطے کو درک کرتی ہے کہ بعض کاموں پر فاعل کی مدح ہونی چاہیے اور بعض کاموں پر فاعل کی مذمت ہونی چاہیے؟ اس کو ہماری عقل سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ یہاں پر جھگڑا ہے۔ اشعری کہتا ہے کہ نہ، ہماری عقل اس چیز کو درک نہیں کرتی، کوئی بھی فعل ہو، چاہے حتیٰ کہ عدالت وہ کر رہا ہو، عدل کر رہا ہو، احسان کر رہا ہو، یا مثلا ظلم کر رہا ہو، تو اشعری کہتا ہے کہ ہماری عقل نہیں سمجھتی کہ عقل آ کر کہے کہ عدل کرنے والے کی مدح ہونی چاہیے اور ظلم کرنے والے کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم عقل سے نہیں سمجھتے، بلکہ شارع نے کہا ہے لہٰذا ہم ایسے کہہ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ کہتا تو بقول ان کے ہماری عقل اس نقطے کو نہیں سمجھتی کہ واقعاً احسان کرنے والے کی مدح کرنی چاہیے۔ عجیب ہے واقعاً، یہ دیکھیں، یہ ہے وہ مورد کہ جہاں پر محل نزاع اور جھگڑا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دلائل شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم اس محل نزاع تک پہنچیں، انشاءاللہ دلائل کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، التحسین والتقبیح العقلیان، حسن قبح عقلی یا حسن اور قبیح قرار دینا، کہ یہ حسن اور قبیح قرار دینا دونوں عقلی طریقے سے۔ قد تقدم ان العدل الحکیم، پہلے گزر چکا کہ عدل حکیم کون ہے؟ هو الذی لا یفعل القبیح ولا یخل بالحسن، عدل حکیم وہ ہے جو قبیح کام کو انجام نہیں دیتا اور حسن کام میں اخلال نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔
والتصدیق بثبوت هذه الصفة للباری تعالی مبنی علی القول بالتحسین والتقبیح العقلیین۔ فرماتے ہیں کہ اس صفت کو آپ خداوند متعال کے لیے جو ثابت کرتے ہیں، اس کی تصدیق موقوف ہے اس بات پر کہ آپ حسن قب عقلی کی بات کو قبول کریں۔ فإن مفاد تلک المسئلہ، اس حسن قب عقلی کے مسئلے کا معنی یہ ہے، ان ہناک افعالا یدرک العقل کونہا حسنتا او قبیحتا، ہمارے سامنے کچھ فعل ہیں کہ ہماری عقل درک کرتی ہے کہ یہ حسن ہے یا قبیح ہے، کچھ افعال کے بارے میں۔ وَيُدْرِكُ أَنَّ الْغَنِيَّ بِالذَّاتِ مُنَزَّهٌ عَنِ الْاِتِّصَافِ بِالْقَبِيحِ وَفِعْلِ مَا لَا يَنبَغِي، ہماری عقل درک کرتی ہے کہ جو بے نیاز مطلق ہے، غنی بالذات ہے یعنی خداوند متعال، وہ کسی بھی قبیح صفت سے متصف نہیں ہو سکتا، کسی بھی قبیح چیز کے اتصاف سے پاک اور مبرہ ہے، اور خدا پاک اور مبرہ ہے کہ ما لا ینبغی، جو سزاوار نہیں ہو اس فعل کو انجام دے، اس سے بھی وہ منزہ اور پاک ہے۔ وَمِنْ هُنَا يَلْزَمُنَا الْبَحْثُ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، اسی لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں، عَلَى ضَوْءِ الْعَقْلِ وَالْكِتَابِ الْعَزِيزِ، عقل اور قرآن مجید کی روشنی میں۔ فَنَقُولُ، بس کہتے ہیں، ذہبت العدلیہ، عدلیہ اس بات کی طرف گئے ہیں، عدلیہ یعنی امامیہ اور اہل سنت میں سے معتزلہ، الی ان ہناک افعالا یدرک العقل من صمیم ذاتہ، ہمارے سامنے کچھ افعال ہیں کہ عقل خود اپنی ذات کی جانب سے، من صمیم ذاتہ یعنی خود اپنی ذات کی طرف سے، کہ وضاحت کر رہے ہیں من صمیم ذاتہ یعنی کیا، یعنی ومن دون استعانت من الشرع، شرع سے، شریعت سے مدد لینے کے بغیر ہی عقل ہماری سمجھتی ہے کہ انہا حسنۃ، یہ کام اچھا ہے، وافعالا اخری، اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ یدرک انہا قبیحۃ کذالک، کچھ افعال ایسے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے قبیح ہے، یعنی اس نقطے کو بھی اپنی ذاتی طریقے سے شریعت کی مدد کے بغیر عقل درک کرتی ہے اور سمجھتی ہے۔ وقالت الاشاعرہ، اور عدلیہ کے مقابلے میں اشاعرہ کے کلام اسلامی کے تعارف میں ہم نے ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ اشعری کیا ہے، معتزلی کیا ہے، وہاں پر آپ مراجعہ کریں۔ وقالت الاشاعرہ، اشاعرہ کا ماننا ہے، لا حکم للعقل فی حسن الاشیاء وقبحها، عقل بیچاری ناتوان ہے اشیاء کے حسن اور اشیاء کے قبح کے بارے میں حکم کرنے سے، وہ بیچاری حکم نہیں کر پاتی۔ فلا حسن الا ما حسنہ الشارع ولا قبیح الا ما قبحہ الشارع، کوئی چیز حسن نہیں ہے مگر وہ کہ جس کو شارع حسن مانے، کوئی چیز قبیح نہیں ہے مگر وہ کہ جس کو شارع قبیح مانے۔ والنزاع بین الفریقین دائر بین الایجاب الجزئی وسلب الکلی، دونوں گروہوں کے مابین، عدلیہ اور اشاعرہ کے مابین جو جھگڑا ہے وہ در حقیقت ایجاب جزئی یعنی موجب جزئیہ اور سلب کلی یعنی سالبہ کلیہ کے اندر گھومتا ہے۔ عدلیہ کہتے ہیں کہ من باب موجب جزئیہ، بعض افعال کے حسن و قبح کو ہماری عقل سمجھتی ہے، وہ ایجاب جزئی کی بات کر رہے ہیں، موجب جزئیہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اشعری کہتا ہے کہ ہماری عقل کسی چیز کو نہیں سمجھتی، سالبہ کلیہ کی بات کرتا ہے۔ فالعدلیۃ یقولون بالاول، عدلیہ ایجاب جزئی موجب جزئیہ کی بات کرتے ہیں کہ بعض افعال کو ہماری عقل سمجھتی ہے یعنی اس کے حسن و قبح کو۔ والاشاعرۃ بالثانی، اشاعرہ سلب کلی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری عقل کسی چیز کو نہیں سمجھتی۔ ملاقات الحسن والقبح، حسن اور قبح کے مختلف معیارات۔ لا شک ان للحسن والقبح معنی واحدا، کہتے ہیں بلا شبہ حسن اور قبح کا ایک ہی معنی ہے کہ یہ آغا سبحانی کا بیان ہے اور خوبصورت بیان ہے،
معمولاً جو بیان کرتے ہیں وہ حسن و قبح کے مختلف معانی ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ نے اصول فقہ میں بھی پڑھا ہے، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ حسن و قبح کے مختلف معانی نہیں ہے، معنی ایک ہے، ملاقات مختلف ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي مِلَاقِ كَوْنِ الشَّيْءِ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا، لیکن بحث اور گفتگو اس نقطے کے بارے میں ہے کہ شے حسن ہے یا قبیح ہے۔ وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَارِدِ، یہ ملاقات اور معیارات موارد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتے ہیں۔ فَقَدْ ذُكِرَ لِلْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ ملاقات، حسن اور قبیح کے لیے کچھ ملاقات ذکر ہوئے، وہی اور وہ یہ ہے، مُلَائَمَةُ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتُهُ، طبیعت کے ساتھ سازگار ہونا یا طبیعت کے ساتھ سازگار نہ ہونا۔ فَالْمَشْهَدُ الْجَمِيلُ بِمَا أَنَّهُ يُلَائِمُ الطَّبْعَ حَسَنٌ، ایک خوبصورت منظر اس اعتبار سے کہ طبیعت کے موافق ہے، حسن ہے۔ کما ان المشہد المخوف، ڈرانے والا منظر، بما انہ منافر للطبع، کیونکہ طبیعت سے منافرت رکھتا ہے، قبیح قبیح ہے۔ ومثلہ الطعام اللذیذ والصوت الناعم فإنہما حسنان، اسی طریقے سے لذیذ طعام یا نرم و ملائم آواز، یہ دونوں حسن ہیں کیونکہ طبیعت کے موافق ہیں۔ کما ان الدواء المر ونہیک الحمار قبیحان، جیسے کڑوی دوائی اور گدھے کی آواز دونوں قبیح ہیں کیونکہ طبیعت کے موافق نہیں ہیں۔ 2 موافقت الغرض والمصلحہ ومخالفتہما، غرض اور مصلحت کے موافق ہونا حسن کا معیار ہے، اور غرض اور مصلحت کے مخالف ہونا قبح کا ملاک ہے۔ والغرض والمصلحۃ اما شخصیان، غرض اور مصلحت یا شخصی ہیں یعنی پرسنل ہیں، و اما نوعیان، یا نوع انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے۔ فقتل عدو الانسان یعد حسنا عنده، کہتے ہیں کہ انسان کے دشمن کا قتل خود اس انسان کے نزدیک حسن شمار ہوگا، لأنہ موافق لغرضہ، اس لیے کہ یہ اس کی غرض کے موافق ہے۔ ولکنہ قبیح لاصدقاء المقتول واہلہ، لیکن اسی عدو کا قتل اس کے دوستوں کے لیے، مقتول کے دوستوں کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے قبیح شمار ہوگا۔ کیوں؟ لمخالفتہ لاغراضہم، اس لیے کہ اس کا قتل ان کے اغراض اور مقصد کے مخالف ہے۔ ومصالحہم الشخصیہ، ان کی شخصی مصلحت کے برخلاف ہے۔ ھذا فی المجال الشخصی، یہ پرسنل اور شخصی باب میں اس طریقے سے ہے۔ فاما فی المجال النوعی، لیکن نوع کے اعتبار سے، فإن العدل بما أنه حافظ لنظام المجتمع ومصالح النوع فهو حسن، لیکن عدل اس اعتبار سے کہ ایک معاشرے کے نظام کی حفاظت عدل سے ہوتی ہے، اور نوعی جتنے بھی مصالح ہیں وہ اسی عدل کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، اس اعتبار سے حسن ہے۔ وبما أن الظلم حادم للنظام ومخالف لمصلحة النوع، لیکن ظلم اس اعتبار سے کہ مذکورہ مجتمع کے نظام کو ختم کرتا ہے اور مصلحت کے مخالف ہے، قبیح شمار ہوگا۔ 3 کون الشیء کمالا للنفس او نقصانا لہا یعنی للنفس، ایک شے نفس کے لیے کمال ہو یا نفس کے لیے نقص ہو۔ کل علم والجہل، جیسے علم اور جہل۔ فالاول زین لہا، پہلا یعنی علم انسان کے نفس کی زینت ہے، والثانی شین، اور دوسرا یعنی جہل انسان کے لیے عیب ہے۔ مشہور جملہ ہے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ ومثلہما الشجاعۃ والجبن، یہ شجاعت غلط ہے، شجاعت پڑھا کریں۔ اسی طریقے سے شجاعت اور جبن، ڈرپوک ہونا۔ وغیرہما یا وغیرہما، اور ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ، من کمالات النفس و نقصانہما، وہ چیزیں جو انسان کے نفس کے لیے کمال ہیں یا انسان کے نفس کے لیے عیب ہے۔ امانت داری کمال ہے،
اسی طریقے سے خیانت عیب ہے۔ 4 ما یوجب مدح الفاعل و ذمہ عند العقل، وہ چیز کہ جو عقل کے نزدیک مدح فاعل یا ذم فاعل کا سبب بنے۔ وذالک بملاحظۃ الفعل، وہ اس وقت ہے کہ جب مثلا آپ فعل کو لحاظ کرتے ہیں، من حیث انہ مناسب لکمال وجودی للموجود العاقل المختار او نقصان لا، اس اعتبار سے کہ یہ مناسب ہے کس کے لیے؟ لکمال وجودی للموجود العاقل المختار، ایک موجود عاقل مختار ہے، اس کے لیے ایک کمال وجودی ہے، وہاں پر عقل اس کی تعریف کرتی ہے، یا ایک موجود عاقل مختار کے لیے نقص اور عیب ہے، وہاں پر عقل آپ کی مذمت کرتی ہے۔ فَيَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ بِحُسْنِهِ وَوُجُوبِ فِعْلِهِ، جب عقل دیکھتی ہے کہ یہ انسان کے لیے یا ایک موجود عاقل مختار کے لیے کمال ہے، تو عقل کہتی ہے کہ ضروری ہے اس کو انجام دے، اس کی تعریف کرتی ہے۔ او قبحہ، اگر اس کے نفس کے لیے یہ نقص ہے تو وہاں پر عقل کہتی ہے کہ یہ کبھی ہے، واجب ہے اس کو چھوڑنا۔ وَهَذَا كَمَا إِذَا لَاحَظَ الْعَقْلُ جَزَاءَ الْإِحْسَانِ بِالْإِحْسَانِ، جب مثال جب ہماری عقل دیکھتی ہے کہ بھائی احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، فَيَحْكُمُ بِحُسْنِهِ، پس عقل کہتی ہے کہ یہ جزائے احسان بالاحسان اچھی چیز ہے، لیکن وَجَزَاءِ الْإِحْسَانِ بِالْإِسَاءَةِ فَيَحْكُمُ بِقُبْحِهِ، یعنی لاحظ العقل جزاء الإحسان بالإساءة، اور جب عقل ملاحظہ کرے احسان کی جزا برائی کے ذریعے سے تو عقل کہتی ہے یہ کبھی ہے۔ فَالْعَقْلُ فِي حُكْمِهِ هَذَا، یہ جو عقل حکم کر رہی ہے کہ احسان کرنا چاہیے، احسان کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، لا یلاحظ سوا ان بعض الافعال، یہاں پر عقل کسی چیز کا ملاحظہ نہیں کرتی مگر یہ کہ ان بعض الافعال کمال للموجود الحی المختار، بعض افعال موجود حی مختار یعنی انسان کے لیے یا جو موجود حیات رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے اس کے لیے کمال ہے۔ وَبَعْضَ الْآخَرْ نَقْصٌ لَهُ، اور بعض دوسرے اس موجود حی مختار کے لیے نقص ہے۔ فَيَحْكُمُ بِحُسْنِ الْأَوَّلِ وَقُبْحِ الثَّانِي، پہلے کے حسن کے بارے میں حکم کرتی ہے اور دوسرے کے قبح کے بارے میں حکم کرتی ہے۔ تعیین محل النزاع، لا نزاع فی الحسن والقبح بالملاک الاول والثالث، پہلے اور تیسرے ملاک میں تو کوئی نزاع نہیں ہے، وَهُوَ واضح۔ وَكَذَلِكَ فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ بِمِلَاكِ الْغَرَضِ وَالْمَصْلَحَةِ الشَّخْصِيَّةِ، اور اسی طریقے سے حسن قبح غرض و مصلحت شخصی کے اعتبار سے بھی مال نزاع نہیں ہے، سب مانتے۔ وَأَمَّا الْغَرَضُ وَالْمَصْلَحَةُ النَّوْعِيَّةُ، لیکن وہ غرض اور مصلحت جو نوعی ہے، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْبَاحِثِينَ عَنِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ، بہت سارے جو حسن قبح عقلی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یعللون حسن العدل والاحسان وقبح الظلم والعدوان باجتمال الاول على مصلحة عامة والثانی على مفسدة كذلك، یعنی عامہ۔ بہت سارے جب کہتے ہیں العدل حسن، الاحسان حسن، الظلم قبیح، العدوان قبیح، تو اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ عدل میں مصلحت عامہ ہے، ظلم میں مفسد عامہ ہے، لہٰذا وہ حسن ہے وہ کبھی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ مصلحت اور غرض نوعی اسی چوتھے معنی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَهَذَا الْمِلَاكُ فِي الْحَقِيقَةِ مِن مَصَادِقِ الْمِلَاكِ الرَّابِعِ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت میں وہی ملاک رابع ہے، کما لا یخفا، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کمالا یخفا مذاق میں۔ اذ ربما یکون مدح الفاعل علی فعل وذمہ علی فعل لغایت المصالح والمفاسد النوعیہ، کیونکہ کبھی کبھار فاعل کی تعریف جو کسی فعل پر ہوتی ہے یا کسی فعل پر مذمت جو ہوتی ہے وہ ان مصالح اور مفاسد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوتی ہے۔ والاتیان بالفعل وترکہ بهذه الغایہ یؤد کمالا ونقصانا للفاعل،
اس طریقے سے فعل کو انجام دینا یا اس طریقے سے کسی فعل کو چھوڑنا، یعنی اس غرض کو مد نظر رکھتے ہوئے مصلحت عامہ کو، خود اس کو فاعل کمال یا نقص سمجھتا ہے، یعنی عقل ہماری فاعل کے لیے اس کو کمال یا نقص سمجھتی ہے۔ اگر مصلحت عامہ کی بنا پر اس فعل کو انجام دے رہا ہے تو خوب عقل اس کی تعریف کرتی ہے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرُ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ بَيْنَ الْمُثْبِتِينَ وَالنَّافِيِّينَ، اور یہی آخری معنی محل نزاع ہے اس بات کرنے والے اور نفی کرنے والوں کے درمیان۔ اگر اصطلاحات کے قالب کو چھوڑ کر آسان لفظوں میں کہوں تو جھگڑا اصل میں یہ ہے کہ آیا عقل واقعاً حکم کرتی ہے کہ حسن کو واجب ہے انجام دینا اور کبھی کو واجب ہے چھوڑنا، یہ آیا عقل درک کرتی ہے یا نہیں درک کرتی؟ اشعری کہتا ہے کہ اس قسم کا حکم عقل کے لیے نہیں ہے، عدلیہ کہتے ہیں کہ عقل کے لیے اس قسم کا حکم ہے، وہ واقعاً کہتی ہے اس کو کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ اصل محل بحث ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔